علی صاحب یہ کوئی شک نہیں کہ ایک شخص بھی شہید نہیں ہونا چاہیے، اسے ہلاک نہیں ہونا چاہیے، قتل نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری سائیڈ پہ پولیس کانسٹیبل 25 اس وقت کریٹیکل ہیں، 171 کو باقاعدہ زخم لگے ہوئے ہیں، ان کو بلٹس لگی ہوئی ہیں، پھر یہ ہے کہ ایک کانسٹیبل کو اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ شہید ہو گیا، 3 رینجرز کو گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا. کہ یہ لوگ انسان نہیں تھے؟ صاحب کیوں نہیں، ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی میں میں نے پرسوں کچھ شاید میٹنگ ہوئی تھی، کل تو میرے خیال میں نہیں ہوئی، میں نے یہ تجویز دی ہے کہ ہم جو رینجرز ہیں، جو پولیس والے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، ان کی دعا پہ بھی ہم جائیں گے، ہمیں جانا چاہیے اور ہم ہمیشہ جاتے رہیں. تحریک انصاف سے زیادہ کوئی بھی اپنے شہیدوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، اور یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ جو رینجرز ہیں وہ تو پی ٹی آئی ریلیٹڈ کسی شخص کی گاڑی کے نیچے نہیں کچلے گئے تھے. وہ تو کوئی شخص ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ تو کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے شاید بیٹے ہیں اور کسی بڑے سیاستدان کے رشتہ دار ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن سر وہ گرفتار ہوا ہے بندہ، وہ گرفتار ہوا ہے اور وہ ساتھ تھا یہاں، اسی جو احتجاج تھا اس میں سے نکلی سی گاڑی. چوہدری صاحب دیکھیں، جس نے غلط کیا ہے تو غلط کیا ہے. اگر کسی نے احتجاجی کو شہید کیا ہے تو اس نے قتل کیا ہے. اگر کسی نے رینجر کو جان کے مارا ہے یا جس بھی وجہ سے مارا ہے وہ بھی قتل ظلم عظیم ہے، قتل ہے، وہ بھی ہمارا ہی شہید ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں کوئی آرگیومنٹ ہے. جتنا ہم اپنے جماعت کے لوگ جو فوت ہوئے ہیں، جو شہید ہیں، ان کی دعا پہ جاتے ہیں اور جائیں گے، اتنا ہی ہم اپنے پولیس اور اپنے رینجرز کے پاس بھی جائیں گے. وہ کس کے، کوئی ہندوستان کے تو نہیں ہے. یہ تو مسئلہ ہی خراب ادھر سے ہوا ہے کہ بہت اچھی بات، جی بہت اچھی بات ہے. اور آپ جیسی سوچ اگر ہو نا پولیٹیکل ورکرز میں، یقین کریں کہ اس قسم کے دھرنوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ گولی چلے، نہ شیلنگ ہو، نہ لاٹھی چارج ہو. لیکن آپ اپنی پارٹی کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ ہے کہ آپ نے درمیان کا راستہ نکالنا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ چلنا ہے آپ نے. کیونکہ صاحب دیکھیے، ہمارا بڑا ہی اصولی موقف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو سب سے بات کرنی پڑے گی، مسائل کا حل گفتگو میں ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ اپنی پولیٹیکل کمیٹی کی حکم پہ 22 تاریخ کو دھرنے سے، احتجاج سے 2 دن پہلے گئی. کیوں نہیں ملنے دیا گیا، میرا یہ سوال ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گولی کیوں چلائی، تو یہ بھی میرا دوسرا ساتھ سوال ہے، کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا جو ذمہ دار لوگ ہیں کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ کیوں آئی تھی؟ اور اس سے پہلے بھی ایک اور بات، جب اسد قیصر صاحب، عمر ایوب صاحب، شبیر فراز صاحب اور ہمارے اور لیڈرشپ کچھ دن پہلے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کو حراست میں لیا گیا. وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ اس احتجاج کے حوالے سے خان صاحب کو اپنا موقف دیں، لیکن ان کو بھی نہیں ملنے دیا. کیوں اس ملک میں کوئی چاہتا کہ تصادم ہو؟ عمران خان صاحب نے تو ڈائیلاگ کے لیے اوپن تھے. عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ بات کریں، عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ سنجانی بیٹھیں. تو کیوں اس ملک میں جو ہے یہ سیاسی کارکنان کو اس طرف جو ہے وہ دھکیلا جاتا ہے؟ میرا سوال حکومت سے بھی ہے. دیکھیں ہمارے دور میں چوہدری صاحب علی صاحب، یہ کیوں بہت بڑا کیوں ہے، کیونکہ جب آپ اس کیوں کو تلاش کریں گے تو پھر ایک کیوں یہ بھی بنے گا کہ جب آپ کو کہا گیا تھا سنجانی بیٹھ سے، خان صاحب نے کہا سنجانی بیٹھ سے، تو وہ کون تھا جس نے کیوں نہیں تسلیم کیا اور آگے نکل آیا؟ صاحب وہ تو پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں. میں تو کبھی پارٹی کے انٹرنل میٹرز کو پبلک فورم پہ میں ڈسکس نہیں کرتا. اندر اپنی بھرپور موقف میں رکھتا ہوں اور میں سب کے سامنے بات کرتا ہوں، چاہے اس کے مجھے کنسیکوینسز جو بھی پے کرنے پڑے. میں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کے سامنے بھی بات کی ہے، بلکہ میں نے پچھلے دنوں، یہ 20 دن ہو گئے ہوں گے یا 19 دن ہو گئے ہوں گے، خان صاحب کو 15 نومبر سے میری آخری ملاقات ہوئی، اس سے پہلے شاید 12-13 کو ہوئی تھی. میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ خان صاحب آپ ہمارے لیڈر ہیں، لیکن ہم آپ کے ورکر ہیں، لیکن ہم آپ کے ایک طرح سے لیڈر کے لیے ورکر بیٹے کی جگہ یا اپنے ایک کم عمر کی طرح ہوتا ہے. آپ کا ہم پہ حق ہے، ہم آپ کو سچی بات بتائیں، حقیقت سامنے رکھیں، چاہے آپ کو اچھی نہ بھی لگے. تو ہم تو ہمیشہ بات کریں، لیکن پبلک فورم پہ میں نہیں کہوں گا. میں صرف یہ ایک بات اس پہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کا حکم یا ان کی اجازت آ گئی تھی کہ آپ سنجانی بیٹھیں، تو پارٹی لیڈرشپ کی، جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی رسپانسبلٹی تھی کہ فوری طور پہ قوم کو یہ انفارمیشن جاتی اور بتایا جاتا کہ خان صاحب کا یہ حکم ہے. انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں ضرور بتایا، لیکن وہ کل بتایا. تو بہرحال ان چیزوں سے ہم سیکھیں گے. پارٹی کی جو انٹرنل ڈسکشن ہے، کس نے کس کو کیا کہا، کس کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، وہ ہم اندر بات کرتے ہیں. اس وقت میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، جو خان صاحب کا حکم ہے وہ. اچھا، یہ فرمائیے سر، آپ کی 2 آڈیوز آئی ہیں، یہ اوریجنل ہیں آڈیوز آپ کی جو لیک ہوئی ہیں؟ یہ اصلی ہیں یا یہ بنائی گئی ہیں؟
देखें, जो पब्लिक फोरम होता है उस पर तो आप नहीं पार्टी के मैटर्स डिस्कस करते। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप अपनी राय का इजहार करते हैं, कोई रिटन में कर देता है, कोई ऑडियो में करता है, वहीं से कोई चीज जो है आउट होती है। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी ये ख्याल रखना होगा कि हम ऑडियो मैसेज ना करें, हम रिटन में मैसेज करें। तो वो ऑडियोज मेरी हैं, लेकिन वो जो पीटीआई ऑफिशियल का जो हमारा एमएनएज एमपी सेनेटर्स का जो ग्रुप है उसमें सारे लोग आर्ग्यूमेंट्स अपने भेजते रहते हैं और ऑडियो में भेजते हैं सारा कुछ। तो उसमें 100 से ज्यादा, कोई 150 शायद बंदा है, तो हो गया होगा उधर से बात। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें ये एहतियात करनी होगी कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ऑडियोज जो है या तो करें नहीं, और करें तो बहुत मोहतात होकर करें। आपसे आखिरी सवाल है अली साहब, ये फरमाइएगा, कासिम सूरी साहब ने ऐलान किया था जी इमरान खान साहब को अडियाला जेल से जीएचक्यू शिफ्ट कर दिया गया, उनके सामने दीवार बना दी गई है, 150 वहां पे फौजी एहलकार खड़े कर दिए गए हैं और उनके मुंह पे कपड़ा चढ़ा दिया गया। कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के और वो पार्टी का हिस्सा है आपका, और अब वो झूठी खबर साबित हुई है, तो इसका किससे पूछना चाहिए और किससे एहतसाब होना चाहिए इसका? देखें, आप जब दूर होते हैं मुल्क से तो आप जज्बाती भी होते हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, मसले मसाइल का शिकार हैं, अपने लीडर के बारे में भी वो जज्बाती हैं, मुल्क के बारे में भी जज्बाती हैं। बाज़ औक़ात आपको कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप चाहते हैं कि मेरे लीडर की जान बचे, इस वजह से उन्होंने बात की है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बात करने में तहकीक और एहतियात जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कोई गलत इंटेंशन मोहतरम साबिक डिप्टी स्पीकर साहब का नहीं था। उनका मकसद सिर्फ ये था कि अगर कोई ऐसी बात है तो खान साहब की जिंदगी की हिफाजत की जाए। बाकी देखें, वो बेचारा कुर्बानी दे के बैठा है, अपने बच्चों समेत मुल्क से दूर बैठा है। लेकिन नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता अली साहब आपसे, क्योंकि कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुंह पे कपड़ा चढ़ा दिया गया है, जीएचक्यू उन्होंने कहा कि वहां ले गए हैं और उनको एक ऐसे सेल में रखा गया जो छोटा है, उसके सामने दीवार बना दी गई है और फिर साथ वहां पे फौजी एहलकार 150 तैनात कर दिया गया। सीधा सीधा इल्जाम है, फौज को बदनाम करने की कोशिश है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि जज्बात में कह गए वो। मैं तो आपके सामने सीधा सीधा कंसीड कर रहा हूं ना, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि हमें इस तरह की बात में एहतियात करनी चाहिए और जब तक कोई कंक्रीट एविडेंस ना हो नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपको वजह बताइए कि कोई इल्म उनका बिल्कुल नहीं, जितना मैं उनको जानता हूं वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान की आवाम से और अपने लीडर से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सच्चा पाकिस्तानी है। लेकिन उसकी तकलीफ को भी देखे ना कि वो 2-2.5 साल से दूर है, उसको कोई इंफॉर्मेशन अगर आई है तो उसने जज्बात में अपने लीडर की कंसर्न की वजह से बात पाकिस्तान क्या मसला सर, क्यों बाहर बैठे हुए हैं? वो यहाँ है ना सर, आप भी तो है ना। देखिए, आप भी महाज पे डटे हुए हैं ना, एक शख्स छुप के बाहर बैठा हुआ है और वहां पे प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो कह रहा है मैं बड़ा बहादुर हूं, तो अजीब सी बात है सर। उन्हें कहना है तशरीफ लाए वापस पाकिस्तान। इंशाल्लाह वो जल्द आएंगे, कोई लीगल कवर मिल जाए, बेल शेल मिल जाए, इंशाल्लाह वो आएंगे, वो पाकिस्तान में आएंगे, इधर इंशाल्लाह सियासत करेंगे और अल्लाह करेगा दोबारा अपने बलोचिस्तान की उसी तरह नुमाइंदगी करेंगे जिस तरह वो करते थे। इंशाल्लाह फख्र से करेंगे, जज्बे से करेंगे। ठीक, अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आ रहे हैं।